ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا۔ اس یہودی کے ساتھ اس کا مسلمان پڑوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس مسلمان کی عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ کہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا وہ مسلمان سے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا، اور جو اس کے ساتھ بیٹھتا اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین سے سنایا کرتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا۔ اس نے ایک سازش تیار کی کہ اس مسلمان کو ذلیل و رسوا کیا جائے اور درود شریف کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جائے اور اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جائے۔ تو یہودی نے ایک سونار سے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اسے تاکید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائے کہ اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی کے لیے نہ بنائی ہو۔ سونار نے انگوٹھی بنا دی۔ وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس گیا۔ مسلمان نے اپنا وہی جملہ، اپنی وہی دعوت دہرائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا، اب بہت ہو گئی، بہت جلد یہ جملہ تم بھول جاؤ گے۔ کچھ دیر بات چیت کے بعد یہودی نے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے، وہ آپ کے پاس امانت رکھ کے جانا چاہتا ہوں، واپسی پہ لے لوں گا۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے۔ بالآخر اس کے گھر سے وہ انگوٹھی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلے دن وہ سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پہنچا اور وہاں انگوٹھی پھینک دی۔ اس کا خیال تھا کہ جب واپس آؤں گا اور اس مسلمان سے اپنی انگوٹھی مانگوں گا اور نہ دی تو اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخوں گا اور بدنام کروں گا۔ وہ مسلمان جب اپنی رسوائی دیکھے گا تو اسے خیال ہوگا کہ درود پاک سے تو کام نہیں بنا، اور یوں وہ اپنا جملہ اور اپنی دعوت چھوڑ دے گا۔ مگر اس نادان کو کیا پتا تھا کہ درود پاک کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور اپنی انگوٹھی طلب کی۔ مسلمان نے کہا کہ آج درود پاک کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی۔ آپ سفر سے آئے ہیں، مچھلی کھا کر جائیں۔ اس نے اپنی بیوی کو مچھلی پکانے کو کہا۔ اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اسے بلا لیا۔ وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے تو سونے کی انگوٹھی نکلی ہے اور وہ ویسی ہے جیسی ہم نے اپنے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی۔ وہ مسلمان جلد وہاں گیا جہاں انگوٹھی رکھی تھی۔ انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ مچھلی والی انگوٹھی اس کے پاس لے آیا اور کہا کہ حضرت محمد پر درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور حاجت پوری ہوتی ہے۔ پھر وہ انگوٹھی اس کے پاس رکھ دی۔ اس کے یہودی کی آنکھیں حیرت اور ہونٹ کپ کپانے لگے۔ اس نے کہا، یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے کہا، جہاں رکھی وہاں سے تو نہیں ملی، مگر جو مچھلی آج شکار کی اس کے پیٹ سے مل گئی ہے۔ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کے پاس پہنچی اور اللہ پاک نے مجھے پریشانی سے بچا لیا۔ یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا، پھر بلک بلک کر رونے لگا۔ یہودی نے کہا، مجھے غسل کی جگہ دے دیں۔ غسل کر کے آیا اور فوراً کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ وہ رو بھی رہا تھا، اس کا مسلمان دوست بھی اسے کلمہ پڑھا رہا تھا۔ یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی۔ تب اس نے نو مسلم نے سارا قصہ سنایا کہ اور مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ بے شک میرے نبی پر درود پاک پڑھنے سے ہر دعا ہر حاجت قبول ہوتی ہے۔ اگر یہ نیکی کی اچھی سی بات اچھی لگی ہے تو آپ لوگ اسے شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔